آج کا ہمارا موضوع ہے انقلاب فرانس اور بھوک۔ فرانس کے انقلاب میں کیتھولک مذہبی رہنماؤں، شاہی خاندان، عدلیہ، جاگیردارانہ نظام، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، سول بیوروکریسی، یونیفارم بیوروکریسی کی ناانصافیوں، ٹیکسوں کی بھرمار، مہنگائی اور ظلم نے اہم کردار ادا کیا۔ ان طبقوں نے 90% عوام کی زندگی ایک عذاب بنا دی۔ 90% عوام کو جب 3 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہو گئی تو ایک عوامی انقلاب آیا جسے دنیا انقلاب فرانس اور انقلابوں کی ماں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مختصراً پیش خدمت ہے اہم وجوہات جو خونی انقلاب لانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 1109 تا 1815 تک جنگ رہی۔ اس جنگ کی وجہ سے فرانسیسی معیشت کو کافی نقصان پہنچا۔ امریکہ انقلاب نے بھی فرانسیسی معیشت اور عوام پر بہت زیادہ گہرے اثرات چھوڑے۔ امریکن ریولیوشن 22 مارچ 1765 تا 3 ستمبر 1783 تک رہا۔ فرانس نے امریکی انقلاب میں کافی رقم خرچ کی اور امریکی انقلابیوں کی مدد کی۔ امریکہ کے اندر جو مجسمہ نصب ہے وہ فرانس نے دیا تھا۔ فرانس کی امریکی انقلابیوں کی مدد کی وجہ سے فرانس کی معیشت کو کافی نقصان پہنچا۔ فرانس نے امریکی انقلابیوں کی مدد اس وجہ سے کی کیونکہ امریکہ میں برطانیہ کی حکومت تھی۔ صدیوں سے فرانسیسی شاہی خاندان فرانس پر مسلط تھا۔ شاہی خاندان کی مراد بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ مراد عیاشی میں بدل گئی۔ شاہی خاندان کے مردوں سے کسی بھی خاندان کا جان و مال محفوظ نہ رہا۔ عوام کی بھی نفرت شاہی خاندان سے بڑھتی چلی گئی۔ جو شاہی خاندان کی مراد اور عیاشی بڑھی، عوام کو بنیادی سہولتیں بھی ملنا مشکل ہو گئی۔ کیتھولک چرچ شاہی خاندان کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ عیسائی مذہبی رہنما اور شاہی خاندان دونوں عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ عیسائی مبلغوں نے کنفیشن باکس کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ کنفیشن باکس ایسا کمرہ ہوتا ہے یا ایسا باکس ہوتا ہے جہاں عیسائی عورت اور مرد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور خدا سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ عیسائی فادر ان سے مخصوص رقم لیتے اور انہیں بتا دیتے کہ خدا سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ ایسے ہی ججوں اور شاہی خاندان کو سفارش کر کے مختلف جرائم پیشہ افراد کو معافی دلوا دیتے۔ عدلیہ کے جج بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ ہر کام کی رشوت لیتے تھے۔ غرض غریب عوام کا برا حال تھا۔ عدلیہ، شاہی خاندان اور عیسائی فادر رشوت لے کر خوشحال طبقے کو غریب عوام پر ظلم کرنے کے لائسنس بانٹ رہے تھے۔ جب کچھ لوگ عدلیہ، کرسچن فادرز اور شاہی خاندان کے ظلم پر احتجاج کرتے تو شاہی خاندان فوج کے عملہ سے مل کر ان احتجاج کرنے والوں کو قتل کروا دیتے۔ سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی عروج پر تھی۔ تمام جرائم پیشہ افراد شاہی خاندان، عدلیہ اور کرسچن فادرز کو تحائف اور رشوت سے نوازتے تھے۔ سول بیوروکریسی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر رشوت اور نذرانے سے نہیں کرتی تھی۔ کرپشن عروج پر تھی۔ سول بیوروکریسی کے افسروں کی رہائشیں ایکڑوں میں تھیں، جبکہ عام آدمی کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری کا ایک طوفان تھا، لیکن اس کے برعکس حکمران عیاشی میں مصروف تھے۔ شراب اور شباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ فرانس میں جاگیردارانہ نظام بھی عروج پر تھا۔ جاگیردار کاشتکاروں پر جتنا ظلم ہو سکے کرتے تھے۔ بہت سی زمین بیکار پڑی رہتی تھی۔ گندم کے ریٹ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر تھے۔ ٹیکسوں کی بھرمار تھی۔ ہر چیز پر ٹیکس تھا، لیکن سہولتیں صرف امیر آدمیوں کو میسر تھیں۔ فرانس 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک وہ طبقہ جو کہ حکمران تھا، دوسرا وہ طبقہ جو کہ حکمرانوں کا ملازم، دلال، مخبر یا ایجنٹ تھا۔ ان دونوں طبقوں کی تعداد تقریباً 10% تھی۔ 90% طبقہ غریب تھا اور یہ تیسرا طبقہ تھا۔ لیکن یہ دونوں طبقے سمجھتے تھے کہ حکومت فرانس نے چھوٹے چھوٹے جرائم کی سزا عمر قید اور سزائے موت رکھی ہوئی ہے، اس لیے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں اور حکمرانوں کے ملازمین، جن میں مذہبی مبلغ،
عدلیہ، بیوروکریسی شامل تھی، ان کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ جب انقلاب آتا ہے اس سے پہلے ہمیشہ ذہنی انقلاب آتا ہے۔ فرانس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ فلسفی اور دانشور روسو، والٹیر، مانٹیگو فرانسیسی عوام کو سمجھا رہے تھے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں حکمران طبقہ عوام کو ریاست کی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، مذہبی لوگوں اور سرکاری ملازموں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے، موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے، اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھو۔ عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حق حکمرانوں، سرکاری ملازموں اور مذہبی مبلغوں کا ہے۔ امریکی عوام نے امریکہ میں اپنے حقوق حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے تقریباً 18 سال جدوجہد کی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ جب فلاسفر روسو، فلاسفر والٹیر اور فلاسفر مانٹیگو فرانس کے عوام کو ذہنی طور پر انقلاب کے لیے تیار کر رہے تھے، اسی دور میں فرانس میں قحط پڑ گیا۔ روٹی اتنی مہنگی ہو گئی کہ عام آدمی 3 وقت کی روٹی سے محروم ہو گیا۔ جب عوام نے دیکھا بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں تو انہوں نے جلوس نکالا اور شاہی محلوں کی طرف چل پڑے۔ ملکہ فرانس نے انہیں کہا، روٹی نہیں میسر ہے تو آپ لوگ کیک کھا لیں۔ یہ ملکہ کا فقرہ آج تک مشہور ہے۔ یہ ملکہ کا فقرہ عوامی نعرہ بن گیا۔ بہت سے احتجاج کرنے والے لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک طرف قحط سے موت تھی، دوسری طرف احتجاج سے موت۔ انقلاب کی قیادت کرنے والوں نے عوام سے کہا، گندم اور آٹے کے گوداموں کو لوٹ لو، کھانے کی تمام اشیاء پر قبضہ کر لو، بھوک سے مرنے سے بہتر ہے احتجاج کرو اور احتجاج میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت سی انسانی جانوں کی قربانیوں کے بعد عوام کامیاب ہو گئے۔ عوام کی کامیابی دیکھ کر حکمران طبقہ تقسیم ہو گیا۔ انقلابیوں نے عیسائی مبلغوں، شاہی خاندان، انتظامیہ، جاگیرداروں اور فوجیوں کو شکست دے دی اور شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد انقلابیوں نے شاہی خاندان کے لوگوں کو قتل کیا اور پھانسی دی۔ کچھ شاہی خاندان کے لوگ فرانس سے فرار ہو گئے اور مختلف ممالک میں انہوں نے پناہ لے لی۔ ملک میں جاگیردارانہ نظام، شاہی خاندان، فتویٰ فروش عیسائی مبلغوں کا خاتمہ ہو گیا اور جمہوریت فرانس میں رائج ہو گئی۔ عوام کو بنیادی سہولتیں میسر ہو گئیں۔ پاکستان میں حالات بھی فرانس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن فرانس میں خونی انقلاب کی بہت بڑی وجہ 3 وقت کی روٹی عوام کو میسر نہیں ہونا تھا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں اب تک جاگیردارانہ نظام ہے۔ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے بہت سی زمین بیکار پڑی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کرے، آٹا کی سمگلنگ کو روکے تاکہ پاکستان گندم میں خود کفیل رہے۔ بے شک پاکستان میں سادہ روٹی عوام کی پہنچ میں ہے، لیکن دوسری بنیادی سہولتیں جیسا کہ بجلی، گیس، پٹرول، لباس اور ادویات عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ ان بیان کردہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.